بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز وجل كما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اس اعتبار سے رمضان کا مہینہ قرآن کے نازل ہونے کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ قرآن کے نزول کی سالگرہ ہے، اور قرآن پاک اپنے آنے کا مقصد بھی اسی آیت پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور نازل کیوں کیا گیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ لوگ ہدایت کی جانب آئیں اور لوگ گمراہی سے بچ جائیں، لوگ ہدایت پا جائیں، ضلالت سے نجات پا جائیں۔ قرآن پاک نے اپنا یہ مقصد کلیئر کر دیا، آنے کی وجہ بتا دی، یعنی تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اب ایک اور آیت پاک دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتلائیں کہ مجھ پر قرآن پاک کا نزول کیوں ہوا ہے، قرآن پاک مجھ پر نازل کیوں ہوتا ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، اور سورہ مبارکہ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، 19۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، اور میری جانب اس قرآن کی وحی اس لیے کی گئی ہے یا کی جاتی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، اور یعنی یہ ان سے بات کی جا رہی ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سامنے موجود ہیں، انہیں ڈراؤں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، وَمَن بَلَغَ، اور پھر بعد میں جن تک قیامت تک یہ قرآن پہنچتا رہے گا یا پہنچے گا، انہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈر سنایا جائے یا ڈرایا جائے، کفر و شرک سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور اللہ کی ناراضگی وغیرہ سے ڈرایا جائے۔ تو قرآن پاک نے اپنے آنے کا مقصد یہ واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے، کفر سے، شرک سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈر سنانے کے لیے آیا ہے کہ ڈر جاؤ اور نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد ہے، اور قرآن پاک کے آنے کا مقصد ہے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے، جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں نے تلاوت کی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ میری جانب قرآن پاک کا نزول اس لیے ہوا ہے، اور میری جانب قرآن کی وحی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں، اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اس وقت کے سپر پاور تھے، قیصر و کسریٰ، رومن امپائر اور پرشین امپائر، انہیں آپ نے پھر خطوط لکھے ہیں، انہیں اسلام کی جانب دعوت دینے کے لیے آپ نے انہیں لیٹر لکھے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اس آیت میں یہ چیز آ گئی کہ جو سامنے موجود ہیں انہیں بھی ڈر سنانا ہے، اور جو موجود نہیں ہیں قیامت تک آئیں گے، نوع بشر میں سے کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی ہو پوری دنیا میں بسنے والا، اسے اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں ڈر سنانا ہے۔ یہ ذمہ داری حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھی،
کہ ان پر قرآن کو نازل کیا گیا، اتارا گیا، قرآن کی وحی کی گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب۔ اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اب یہ ذمہ داری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور پر ایمان لانے اور ایمان رکھنے والے آپ کے ہر امتی کی ہے کہ وہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے، جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر قرآن کی وحی کیے جانے کا مقصد آپ نے واضح فرما دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری جانب قرآن کی وحی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے ڈراؤں، اور جن لوگوں تک پھر بعد میں یہ قرآن پہنچے یا پہنچانے والے پہنچائیں تو انہیں بھی اسی قرآن پاک سے ڈرایا جائے، قرآن پاک کے ذریعے سے ڈرایا جائے، انہیں روکا جائے اللہ رب العزت کی معصیت سے اور اس کی نافرمانی سے۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن پاک نے وہ ذمہ داری امت کو دی ہے، اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو ہر ایک تک پہنچانے کی۔ یہ جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا جب تک لوگوں نے کیا ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے عروج دیا ہے اور زوال سے محفوظ رکھا ہے، انہیں عزت دی ہے، ذلت سے محفوظ رکھا ہے، انہیں بلند کیا ہے اور انہیں پست ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ اب یہ جو میں روایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور میں اسے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 218 ہے، اور باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آپ دھیان رکھیں کہ قرآن پاک کے نزول کا یہ مہینہ ہے، رمضان المبارک قرآن کے نازل ہونے کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ اب 1441 سال گزر چکے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا تھا، یعنی قرآن آیا تھا ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو، تو جن لوگوں نے اس کی ہدایت کا نور لوگوں میں پھیلایا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے والوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرایا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ قوموں کو اس قرآن پاک کی وجہ سے بلندی عطا فرمائے گا، رفعتیں عطا فرمائے گا، بڑے اور اونچے مقامات سے نوازے گا، اور فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی قرآن پاک کے حقوق کو نہ ادا کرنے والوں کو، اور اس قرآن کی جو دعوت ہے اس دعوت کو نہ پہنچانے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حق کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے، قرآن کے حق کو نہ ادا کرنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ذلیل فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 218، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والے، اس قرآن کا حق ادا کرنے والے، اور ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے تو ہدایت کی جانب لوگوں کو دعوت دینے والے، انہیں بلانے والے ہدایت کی جانب، ان لوگوں کو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے، اس کی برکت سے اور اس قرآن کی جانب دعوت دینے کی وجہ سے، اس قرآن کی جانب بلانے کی وجہ سے، اور اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے ڈرانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، عزتوں سے نوازے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کا حق ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ حضرت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ
بالکل اپنے جواب شکوہ میں اسی حدیث پاک کی ترجمانی کر دی، اور جواب شکوہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اب اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اور علامہ اقبال کے اس شعر کو سنیں اور اندازہ لگائیں کہ بالکل اس حدیث کی ترجمانی کی ہے آپ نے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت دے گا، عروج دے گا، بلندیاں عطا فرمائے گا، ویضع بہ آخرین، اور اسی قرآن کا حق نہ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ یعنی عزت بھی قرآن کی وجہ سے ملے گی، اور قرآن کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے پھر ذلیل بھی ہوں گے لوگ۔ تو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بالکل ترجمانی کر دی آپ نے اس حدیث پاک کی۔ اور اپنے ایک اور شعر میں آپ نے یہ فرمایا، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان بن کر کے جینا چاہتے ہو، اور مسلمان بن کر کے جینا چاہتے ہو اور عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، اگر تم مسلمان بن کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور مسلمان بن کر کے اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اس قرآن کریم کو زندگی کا حصہ بنائے بغیر، اس کی دعوت کو اپنائے بغیر اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے بغیر کبھی بھی تم عزت کے ساتھ مسلمان بن کر کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مسلمان بھی بن کر کے جینا چاہتے ہیں، عزت بھی چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ مسلمان بن کر کے جینا چاہتے ہیں اس دنیا میں، اور اگر ایسا ہے تو نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو قرآن کو آپ چھوڑ کر کے زندگی گزار لیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر عزت کے ساتھ مسلمان بن کر کے جینا ہے تو قرآن کو اپنانا ہوگا اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ یہ آج کا پیغام ہے اس قرآن پاک کے نزول کے مہینے میں، یہ 1441ویں ہجری ہے، اور قرآن مقدس کے نزول کا یہ مہینہ ہے رمضان المبارک مہینہ جو ہے، یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں نے قرآن کے اس حق کو ادا کیا کہ قرآن نے اپنے آنے کا مقصد واضح کر دیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ کہلوا دیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں، کہ میری جانب قرآن پاک کی وحی اس لیے کی گئی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں جو آج سامنے موجود ہو، ومن بلغ، اور جن تک پھر بعد میں یہ قرآن پہنچے انہیں ڈرایا جائے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے عزت ملے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عزت پانے والے وہ لوگ تھے ماضی میں جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس تحفے کی قدر کی، اور اسے چونکہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے تو اسے دوسروں پر پیش کیا ہے، دوسروں تک پہنچایا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے، کفر اور شرک سے، اور اللہ کی معصیت سے جن لوگوں نے ماضی میں دوسروں کو، کفار اور مشرکین کو اور اس کے نافرمان بندوں کو ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت سے نوازا ہے، اور آج وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تو وہ معزز تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے مصرے کے مصداق بن گئے ہیں، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا ہے، ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا ہوگا اس مبارک مہینے میں، اور قرآن مقدس کے نزول کے اس عظیم مہینے میں ہمیں یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کو اور قرآن کی دعوت کو خود بھی اپنانا ہے، اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے اگر نجات چاہیے تو۔ اور بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، بس میسج چلا جائے اور بات لمبی نہ ہو، اس لیے میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لا رہا ہوں۔ اور دیکھیں کہ قرآن پاک سے جو ہماری غفلت ہے، دوری ہے،
اس کا اب یہ بات اللہ رب العزت بہتر جانے سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن میرے علم میں آئی تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات جو ہے جھنجھوڑنے کے لیے امت مسلمہ کو کافی ہے۔ ایک یہودی نے ایک مسلمان کو یہ طعنہ دیا، اب طعنہ سن لیا، اب وہ طعنہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس نے اس مسلمان کو چھیڑا اور اسے طعنہ یہ دیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں دنیا و آخرت میں کامیابی، دنیا و آخرت میں کامرانی اور نجات کا ایک بہترین فارمولہ اور نسخہ عطا فرمایا قرآن پاک کی صورت میں، قرآن مجید کی شکل میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم نے اس فارمولے کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، بلکہ تم نے خود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے اپنی مثال دی، اس نے کہا دیکھو ہمیں سافٹ ڈرنک کا اور کولڈ ڈرنک کا ایک فارمولہ ہمیں معلوم ہوا، اور جب ہمیں یہ فارمولہ معلوم ہوا تو ہم نے یہ سافٹ ڈرنک تیار کی، کولڈ ڈرنک تیار کی، اور جب ہم نے یہ کولڈ ڈرنک تیار کی تو ہم نے اسے ایک ایک انسان تک پہنچا دیا۔ اب وہ چاہے کوئی 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل ہو، ایئرپورٹ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، کتنی بڑی سی بڑی جگہ ہو، یا کوئی فٹ پاتھ ہو، عام سے عام جگہ ہو، اس نے کہا کہ ہم نے اسے ہر چھوٹی جگہ سے لے کر بڑی سے بڑی جگہ تک پہنچا دیا۔ ہم نے ایک سافٹ ڈرنک بنانے کا ایک فارمولہ پایا، ایک مشروب بنانے کا ہم نے ایک فارمولہ ہمارے ہاتھ لگا، تو ہم نے اس مشروب کو بنایا اور بنانے کے بعد اسے پوری دنیا میں عام کر دیا کہ فٹ پاتھ سے لے کر کے 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلوں تک ہر جگہ وہ کولڈ ڈرنک آپ کو مل جائے گا، وہ مشروب آپ کو مل جائے گا، وہ سافٹ ڈرنک آپ کو مل جائے گا، اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی شکل میں، قرآن پاک کی صورت میں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کو حاصل کرنے، ہر کامیابی کو پا لینے کا جو تمہیں نسخہ تمہارے نبی نے بالکل محفوظ نسخہ جو دے کر کے تمہارے ہاتھ میں گئے، وہ آج بھی تمہارے ہاتھ میں موجود ہے۔ نہ تم نے اس سے کل فائدہ اٹھایا، نہ آج اس سے فائدہ اٹھاتے دکھ رہے ہو۔ یہ اس نے ایک طعنہ دیا، اور یہ طعنہ پوری امت پر اپلائی ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو یہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ یہ 1441ویں ہجری ہے، اور ہم میں سے اتنے لوگ جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کی کتنی عمریں گزر گئی ہیں، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ اب کتنے دن ہمارے زندگی کے باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو حق تھا ہم پر، کیا ہم نے اس حق کو ادا کیا ہے؟ ہم آج اس یہودی کے ایک طعنے کا جواب نہیں دے سکتے۔ فرض کریں کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے ہم سے سوال کر دیا کہ قرآن جیسی عظیم دولت اور عظیم نعمت اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، تم نے اس نعمت سے خود کیا فائدہ اٹھایا اور انسانیت کو اس سے کیا فائدہ پہنچایا؟ تو کیا ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہوگا؟ خود جس نبی کی شفاعت کے ہم سب منتظر ہیں، کہیں اگر اس نبی اور اس کریم آقا نے اگر ہم سے یہ سوال کر لیا کہ نزول قرآن کے زمانے میں جب سے قرآن نازل ہونے لگا تھا تب سے لے کر کے اپنی آخری سانس تک میں نے تمہارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور سب کی خیر اور فلاح کے لیے میں نے تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھائیں، طائف میں پتھر کھائے، لوگوں کے طعنے سنے، مجھے ساحر کہا گیا، مجھے مجنون کہا گیا، اور مجھے بہت کچھ کہا گیا، لیکن سب کچھ سہ کر کے بھی میں نے یہ نجات دہندہ کائنات جو یہ نسخہ ہے میں نے تم تک پہنچا دیا تھا، لیکن تم نے اس نسخے سے کیا فائدہ اٹھایا؟ خود تمہاری نسلوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور تمہارا یہ کام بھی تھا کہ دوسروں تک جو اللہ کی معصیت میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، ان تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، تو کیا تم نے اس پیغام کو پہنچایا؟ اگر یہ سوال ہم سے ہمارا رب کرے جو قرآن کو نازل کرنے والا ہے، یا ہمارے رسول کر لیں کہ جن پر قرآن کا نزول ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کے نزول کے زمانے میں بے شمار تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کے طعنے سنے ہیں، لوگوں سے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں احد کے میدان میں،
اور تکلیفوں پہ تکلیفیں، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کیا ہے. شعب ابی طالب میں 3 سال تک کا بائیکاٹ برداشت کیا ہے. ایک لمبی ظلم کی داستان ہے، ایک تاریخ ہے. پھر آپ کے صحابہ نے، آپ کی اہل بیت نے قربانیوں پر قربانیاں دی ہیں. اگر ہم سے یہ سوال ہو جائے کہ تمہیں آسانی کے ساتھ کتاب کی شکل میں الحمد سے لے کر کے والناس تک یہ نجات کا جو نسخہ ہے، فارمولہ ہے، تمہیں دے دیا گیا تھا، تم نے اپنے زمانے میں کیا کیا؟ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا. نہیں ہوگا تو آئیں آج اس جواب کو تلاش کریں، اور اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو پڑھیں، پڑھ کر کے صحیح سے اس پر عمل کریں. پڑھیں اور پڑھ کر کے سمجھیں، سمجھ کر کے اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتاب صرف ہماری ہدایت کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے. تو اپنے آس پاس بسنے والے وہ لوگ جو آج اللہ کو جانتے نہیں، جو آج ہمارے نبی کو نہیں جانتے، قرآن کو نہیں جانتے، ان تک اس نسخے کو پہنچائیں اور اس فارمولے سے ان کو روشناس کرائیں، ان کو تعارف کرائیں، اور اس کا انٹروڈکشن کروا کر کے اس نجات دلانے والے فارمولے کو ان تک پیش کریں. ہو سکتا ہے ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ان تک پہنچا دینا. اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور انہیں اس فارمولے پر عمل کہیں انہوں نے کر لیا اور انہیں بھی نجات مل گئی دارین کی، تو پھر ان کا تو بیڑا پار ہی ہوگا. ہم چونکہ ان تک یہ نسخہ پہنچائیں گے تو پھر ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اگر ہم اس کلام کا حق ادا کریں گے تو اس کے حبیب کے فرمان میں یہ جو وعدہ ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عزت اور عروج عطا فرمائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس کا حق ادا کریں گے تو ہم بھی اس عروج کے اور اس عزت کے مستحق بن جائیں گے. تو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، جو مہینہ قرآن کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں قرآن صحیح پڑھیں گے، صحیح پڑھنا سیکھیں گے، اس کو صحیح طور پر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پر صحیح طریقے سے خود بھی عمل کریں گے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں گے. تب پھر انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں عزت سے سرفراز فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس پر سب سے زیادہ بڑھ کر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرے تمام سامعین و ناظرین کو، تمام خواتین و حضرات کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید کے تمام حقوق کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.